کیا تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 باتوں کا فرق۔ ایک تو روزے کے، عام دنوں میں باقی سال میں حضور کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے، ایام 20 کے یا کہ کدو کا پیر کا یا جمعرات کا، عام طور پہ ایام 20 کے روزے، درمیان کے 3 روزے تھے، شعبان میں کثرت سے رکھتے تھے، اور رمضان کے مکمل، اور یہ رمضان کے مکمل روزے تو ہر مسلمان پہ فرض، ہر مسلمان مرد پہ اور ہر مسلمان عورت پہ فرض، اس کا ترک کبیرہ گناہ ہے اور قضا واجب ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے، بعض صورتوں میں فدیہ ہے، وہ اپنے احکام اپنی جگہ۔ ایک تو کہتی ہے فرق یہ تھا۔ دوسرا فرق بتاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں باقی سال سے ڈبل ہو جاتی، باقی سارا سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ قرآن پاک کا تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور قرآن پاک کا اہتمام کے ساتھ سننا یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی سنت ہے، اور سننا یہ بھی سنت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنتے تھے، اور دونوں پر یکساں ثواب بتایا ہو۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو پڑھنے والے کو بھی ہر حرف پہ 10 نیکیاں، اور سننے والے کو بھی ہر حرف پہ 10 نیکیاں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سنا نیت سے جائے، سننے کا خاص اہتمام ہو اور آداب کے ساتھ سنا جائے۔ قرآن پاک سننے کے آداب کیا ہیں؟ 2 باتوں سے اندازہ کر لیجیے۔ ایک تو حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، کانوں کی توجہ، سماع کان کا تعلق ہے، غور سے سنو اور چپ رہو، کان متوجہ ہو اور زبان خاموش ہو، یہ قرآن پاک کے آداب میں ہے۔ اور یہ اس قدر حساس مسئلہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں یہ معمول بنا لیا تھا، کچھ دن معمول رہا حضور کا کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے تھے، قرآن پاک کی آیات حضور کو سناتے تھے، حضور ان سے قرآن پاک سنتے تھے، سنتے بھی جاتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے تھے، سن بھی رہے اور وہی لفظ جو سن رہے ہیں وہ زبان سے پڑھ بھی رہے۔ خیال یہ ہوتا تھا کہ بھول رہے، کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ فرمایا قرآن پاک سن رہے ہوں تو زبان کو حرکت نہ دیں جناب۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جناب نبی کریم لا تحرک بہ لسانک، قرآن پاک سنتے ہوئے زبان کو حرکت نہ دے، خاموش لتعجل بہ، جلدی نہ کرے، اور یہ فکر دل سے نکال دے کہ بھول جائے گا۔ 3 باتیں فرمایا ہمارے ذمہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کا وعدہ کیا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن آپ کی زبان سے صحیح پورا پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا مفہوم اور مطلب آپ کے دل میں ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پاک سنتے ہوئے قرآن پاک ہی پڑھتے تھے، اللہ پاک نے اس کی اجازت نہیں دی، تو ہم جس طرح قرآن پاک سنتے ہیں اس کی اجازت ہوگی؟ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، گپ شپ بھی چل رہی ہے، دوسرے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور توجہ بھی کہیں اور ہے، اور رخ بھی کہیں پتہ نہیں کدھر ہے۔
اب اسے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ قرآن پاک کے سننے کے آداب کیا ہیں، اور قرآن پاک سننے اگر آداب کے ساتھ سنا جائے، آداب کے ساتھ سنا جائے تو اس کا ثواب اور اجر اور لطف بہت، وہ عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور ثواب میں قرات کے بالکل برابر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اہتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اسی طرح اہتمام کے ساتھ قرآن پاک سنتے بھی تھے۔ صحابہ میں سے جو بڑے قاری ہیں، بڑے قاریوں میں سے دو قاریوں کا ذکر کروں گا۔ حضور نبی کریم نے خود 4-5 حضرات کو بڑا قاری کہا ہے۔ ابی بن کعب کو اقرا ہوں، یہ سب سے بڑا قاری ہے۔ معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا، ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں فرمایا، سالم مولوی ابی حذیفہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ 4-5 بزرگ ہیں جن کو حضور نے قاری کہا، یہ میری امت کے بڑے قاری ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھا لہجہ، بہت اچھی سور، بہت اچھی ان کی آواز تھی، خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، ابو موسیٰ تیرے گلے میں تو خاندان داؤد علیہ السلام کے خاندان کا گلا فٹ ہو گیا۔ مزامیر مزمار سر کو کہتے ہیں، تجھے تو تیرے گلے میں تو سر فٹ ہو گئی ہے داؤد علیہ السلام کی۔ لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، یہ حضور نے ان کو یہ تمغہ دیا۔ وہ بہت اچھے لہجے میں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایک واقعے میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابو موسیٰ اشعری سے کہا، ابو موسیٰ، رات میں اور عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم دونوں میاں بیوی تمہارے محلے میں کسی کام سے گئے تھے، واپس آتے ہوئے آدھی رات کا وقت تھا، تمہارے گھر کے سامنے سے گزرے، تم گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، باہر آواز آ رہی تھی، ہم دونوں وہیں کھڑے ہو۔ کیا عجیب منظر ہوگا، کیا عجیب تلاوت ہوگی جس نے قدم روک لیے، کس کے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم قرآن پاک پڑھ رہے تھے گھر میں، گلی میں آواز آ رہی تھی، ہم دونوں میاں بیوی وہیں رک گئے اور کافی دیر گلی میں کھڑے کھڑے تمہارا قرآن سنتے۔ اب ابو موسیٰ اشعری حسرت سے کہتے یا رسول اللہ، مجھے پتہ نہیں چلا، پتہ چل جاتا تو اور زیادہ لے میں پڑھتا، اور زیادہ مزے سے پڑھتا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، ام المومنین سن رہی ہیں، تو بڑے اور زیادہ مزے سے پڑھتا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے قاری، اور یہ وہ قاری ہیں جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من احب ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی قرآن پاک تازہ تازہ ایسا تازہ پڑھنا چاہتا ہے جیسے نازل ہو رہا ہو، تو عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، عبداللہ بن مسعود سے پڑھے اس کے طریقے سے، تازہ تازہ ایسے جیسے بھی نازل ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ایک دن، اب عبداللہ مجھے قرآن پاک سناؤ۔ یا رسول اللہ میں سناؤں آپ؟ اقرأ علیک انزل یا رسول اللہ، رسول اللہ میں سناؤں آپ پر تو نازل ہوتا ہے۔ ان کو بات لگی کہ حضور مجھ سے سننا چاہ رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم مجھے قرآن پاک سناؤ، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتا ہوں، سننے کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہماری تعلیم۔ انہوں نے بتایا کہ جس طرح پڑھنا سنت ہے، سننا بھی سنت ہے، جس طرح پڑھنا عبادت ہے توجہ کے ساتھ، تو سننا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ صحابہ اکرام پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، اور اپنا اپنا ذوق تھا۔ یہی دو بڑے قاری ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل، دونوں بڑے قاری تھے، بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے۔ ان دونوں کو حضور نے یمن کے ایک حصے کا گورنر بنا دیا، ایک حصے کا ان کو، ایک حصے کا ان کو۔ یہ یمن کے گورنر تھے دو حضور کے زمانے میں، آپس میں دوسرے سے آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں میں مکالمہ ہوا، دو بڑے قاریوں میں، تم کیسے پڑھتے ہو، تم کیسے پڑھتے؟
معاذ بن جبل پوچھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے، ابو موسیٰ قرآن پاک کیسے پڑھتے ہو یار، کیا معمول ہے؟ اس کہتے یار میں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتے ہی رہتا ہوں، کھڑے بھی پڑھ رہا ہوں، چلتے بھی پڑھ رہا ہوں، بیٹھے بھی پڑھ رہا ہوں، سوتے بھی پڑھ رہا ہوں، جاگتے بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے، یہ بھی ذوق ہے، اور یہ ذوق ہے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے، حضرت مولانا حافظ شفیق الرحمان صاحب، مدرسہ نصرالعلوم کی انتظامیہ کے صدر رہے ہیں، بہت ہو گیا، اللہ پاک مغفرت فرمائے، بڑے عالم تھے، دکان کرتے تھے کریانے کی، اور دکان پہ بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، حافظ تھے بہت اچھے۔ ہماری جامع مسجد میں 25 سال قرآن پاک سنایا، ان کے بعد پھر الحمدللہ اتنا ہی عرصہ مجھے بھی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، ہر وقت پڑھتے ہیں، جب بھی دیکھا سودا بیچ رہے ہیں تب پڑھ رہے ہیں، بازار پہ جا رہے ہیں تب پڑھ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تب پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تب پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں تب، میں ان کو دیکھتا ہی یہ ہر وقت قرآن پاک ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سوال کیا، 2 سوال کیے، ایک تو شرارت کا تھا، ایک ویسے تھا، ایک تو دل لگی کا سوال تھا۔ میں نے کہا حضرت پہلا سوال یہ تھا کہ آپ مسلسل جو پڑھتے رہتے، کاروبار بھی کرتے ہیں، دکان بھی کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، کھانا پینا سارے معاملات کے ساتھ، آپ دن رات میں کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ یہ تو سیریس سوال تھا، دن رات میں کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ وہ کہتے ساری مصروفیات کے ساتھ 18 پارے تو میرا معمول ہے، 19 20 21 22 تک بھی گیا ہوں، دن کی ساری مصروفیات کے ساتھ 18 پارے تو میرا معمول ہے پڑھنے کا، 20 بھی پڑھے ہیں، 22 سے زیادہ نہیں پڑھ سکا، 22 تک میں۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، پورا بڑا اچھا زمانہ تھا، ذوق تھا، اب تو ہم 2 پارے پڑھ کر تھک جاتے ہیں۔ میرا ابتدائی دور تھا، ککھڑ کے قریب ایک گاؤں ہے، میں نے پہلا مصحف وہاں سنایا، بدوں کی گوسائیاں، سن 62 کی، 60 میں میں نے ختم کیا تھا، 62 یا 63 پہلا مصحف میں نے وہاں سنایا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، تو ایک جگہ ہم نے شبیلہ رکھ لی، ایک مسجد میں، بڑی مسجد میں، باری باری پڑھ رہے ہیں، ایک پارا پڑھ رہے ہیں۔ ایک حافظ صاحب تھے، حافظ یامین صاحب، اللہ پاک علی کی رحمت فرمائے، وہ بھی دکاندار تھے اور پانی پڑھتے تھے۔ تیسرا پڑھا غالباً میں نے پڑھا، تو وہ کہنے لگے یار کیا پڑھ دوں، مجھے پڑھنے دیتے ہو، میں پڑھوں تھوڑا سا، پڑھ لیں آپ، چوتھا پارا میں پڑھ لوں، پڑھ لیں۔ حافظ یامین صاحب جو کھڑے ہوئے نا، چوتھا پارا شروع کیا، اب پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے، یا اللہ یہ کب رکوع کریں گے؟ لوگ کوئی تھک کے بیٹھتے ہیں، کوئی اٹھتے ہیں، کوئی نماز توڑ دی، یہ ہوا، اب وہ سب پڑھتے ہیں، بھولتے بھی نہیں ہے کہ آدمی کو رکاوٹ ہو، کہیں بھول بھی نہیں رہے کہ لقمہ بھی نہیں دینا پڑ رہا۔ شہری کے وقت میں 25 منٹ رہ گئے، ہم نے سوچا خدا کے لیے بس کرو، شہری لوگوں کی چلی جائے گی، یاسین سورہ یاسین پڑھ کے انہوں نے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ چوتھے پارے سے شروع ہوئے، پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ کر اس وقت جب ہم نے شور مچا کے خدا کے لیے بس کرو، شہری جائے گی لوگوں کو، شہری تو کھانے لوگ۔ حافظ صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں 18 پارے میرا معمول ہے اور 22 تک بھی گیا ہوں۔ دوسرا سوال ذرا دل لگی کا تھا، میں نے کہا آپ صاحب کہیں غسل خانے میں بھی تو نہیں پڑھتے رہتے؟ تو عادت جو پڑ جائے، کہہ سکتے تو غسل خانے میں پڑھتے ہو، وہاں بھی پڑھتے ہو؟ کہتے یار کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اچانک خیال آتا ہے زبان پکڑ لیتا ہوں، یار یہ کیا کر رہا ہوں میں، یہ اپنا اپنا ذوق ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ذوق یہ ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پڑھتے ہی۔ معاذ بن جبل سے پوچھے کہ جناب آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار مجھ سے تو نہیں ہوتا یہ، میرا تو وقت مقرر، طریقہ مقرر، رات کو آدھی رات سوتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، تازہ دم ہوتا ہوں، وضو کرتا ہوں، نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں، تسلی سے پڑھتا ہوں، مجھ سے یہ چلتے پھرتے نہیں پڑھا جاتا۔ ان کا اپنا ذوق تھا، میں تو اہتمام سے پڑھتا ہوں، تسلی کے، تازہ دم ہو کر، نیند کر کے، فریش ہو کر، بیٹھ کے اہتمام سے پڑھتا ہوں، اس طرح مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ دونوں ٹھیک تھے، اپنے دونوں صحابی ہیں، دونوں بڑے قاری ہیں۔ پھر اس کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان میں قرآن پاک کی قرات کا بڑھ جاتا تھا، رات کی قرات تو چلتی ہی تھی، دن میں بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے روزانہ،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں حافظوں میں باری باری ایک دوسرے کو سناتے ہیں، ہم اس کو دور کہتے ہیں، تکرار کہتے ہیں، دور کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبریل علیہ السلام کی، دونوں رمضان میں روزانہ عصر سے مغرب تک دور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے، اور یہ قرآن حضور کا معمول بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کی خاص عبادات میں روزہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور تیسرا فرماتی تھی کہ حضور سارا سال سخی ہوتے تھے، رمضان میں تو سخاوت کی حد ہو جاتی ہے۔ پورا سال حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں، سال کے ہر کسی بھی حصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، کوئی آدمی آیا ہے سوالی ضرورت مند ہے، اپنے پاس ہے تو دیا، نہیں ہے تو سفارش کر دی، کسی کو دیکھا کہ یار اس کا کام حل کرو، حضور کے کہنے پہ کیا تو پہلا ثواب تو حضور پہ کیا نہیں، جو اگر اپنے پاس نہیں ہے، بندہ ضرورت مند ہے تو کسی کو کہہ دیتے یار اس کا مسئلہ کوئی نہیں ملا۔ یہ واقعی اسی سے متعلق ہے کہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے روٹی کھانی ہے، گھر سے پتہ کیا، ایک گھر سے پتہ کیا کچھ نہیں ہے، دوسرے سے پتہ کیا کچھ نہیں ہے، تیسرے سے پتہ کیا کچھ نہیں ہے، 9 گھروں میں سے کسی سے ایک کھانا نہیں نکلا۔ تو یہ حضور نے کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ مجلس میں کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ ابو طلحہ انصاری اٹھے، یا رسول اللہ میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ گھر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک آدمی کا کھانا ہے، یا تم کھا لو یا میں کھا لوں یا مہمان کو کھلا دوں، ایک آدمی کا کھانا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں۔ میں نے کہا حضور کا مہمان ہے، اب اس کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، اس کو تو کھلانا ہی ہے۔ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے سلا دو، کھانا دسترخوان پہ رکھنا، مجھے بیٹھنا ہے اخلاقاً ساتھ، اور کہا کہ کسی بہانے چراغ بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، وہ کھاتا رہے گا، مہمان کھائیں اس طریقے سے۔ اور صبح قرآن پاک کی آیت اتری تھی صحابی کی شان میں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ویسا انصار مدینہ کی شان یہ ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر توفیق ہوتی، حق میسر ہوتا تو دیتے، ورنہ سفارش کر دیتے تھے۔ یہ بھی نہیں ہوتا تھا تو دعا دیتے تھے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تینوں میں سے بڑا عطیہ کون سا تھا؟ ایک آدمی کو 2 روٹیاں مل گئی ہیں، کھانے کو بھوک مل گئی ہے، ایک کو دعا ملی ہے۔ دعا کس کی زیادہ؟ کس کو ملا زیادہ؟ کس کو؟ اس کے لیے حضور کے ہاتھ اٹھے ہیں، یا اللہ اس کو کچھ نہیں تو دعا مل جاتی۔ کہتی ہے کوئی سوالی حضور کے در سے خالی نہیں جاتا تھا، اور رمضان میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی ہوتے تھے، کالریح المرسلہ۔ یہاں تو پتہ نہیں وہ تصور ہو، ہمارے یہاں جب حبس کے موسم میں ہوا چلتی ہے ٹھنڈی، تو شام کو کیا عجیب منظر ہوتا ہے، وہ ریح مرسلہ ہے۔ سخت حبس کا موسم ہو، شدید گرمی ہو، اچانک ٹھنڈی ہوا چل جائے، اور کوئی آدمی بھی اس کے فیض سے، اس کے مزے سے محروم نہیں رہتا۔ ہمارے رمضان میں تو کوئی شخص بھی حضور کے فیض سے، حضور کی سخاوت سے محروم نہیں رہتا۔ گرم موسم میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا کی طرح حضور سخی